یہ جو اس کے اوپر ہماری دھرنے پہ اوپر بات چیت چلتی رہے گی. دھرنا 7 دن چلنا ہے. 7 دن پنجاب میں انہوں نے خوب موجیں کرنی ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کہاں کیا ہوتا ہے. پنجاب میں ان کی جب تک فیسٹیوٹی ہوتی ہے اس کا ہم ذکر کرتے رہیں گے. اب بات ہو جائے ارشد شریف کیس کی. ارشد شریف کیس میں جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں وہ آگے سے آگے کریٹیکل ہوتا جا رہا ہے معاملہ اور الجھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ پتہ چلا ہے جی کہ وقار اور خرم جو ہے وہ دونوں غائب ہو چکے ہیں. اور ہمارے انویسٹیگیٹو ادارے جو وہاں پہ پہنچنے کے بعد ان کا سب سے جو پہلا کام ہوگا, انہوں نے متعلقہ پولیس افسران جو ہے وہ ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرنے کے بعد انہوں نے ایکسیس حاصل کرنی ہے وقار اور خرم تک کی. انہوں نے سب سے پہلا کام ان کا یہ ہے. اور اگر ان کو ان دو افراد تک ایکسیس نہیں دی جاتی تو یہ معاملہ مزید الجھ جائے گا, یہ مزید مشکوک ہو جائے گا. اب رانا ثناء اللہ نے اور کچھ جو ہے کچھ سابق جرنیل ہیں, ایک امجد شعیب, ان کی طرف سے 2 آراء سامنے آئی ہیں. ان میں امجد شعیب نے کہا ہے جی کہ الزام عائد کیا ہے کہ ناصر بٹ نے اس کی سپاری دی تھی ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے, جبکہ رانا ثناء اللہ اس کی وقار اور خرم کی کڑیاں ایک لاہور کی پاکستان کی اہم شخصیات کے ساتھ وہ منسوب کر رہے ہیں. اب اس حالات میں امجد شعیب صاحب کے جو ہے وہ دیکھا جائے تو ان کے بہت سارے کنٹروورشل معاملات ہیں. وزیر داخلہ نے جو اپنی ادارے کی انویسٹیگیشن یا ادارے کی جو تحقیقات ہیں ان کی بنیاد پر ایک ذمہ دار اس وقت وہ عہدے پر بیٹھے ہیں. کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہ انہوں نے کوئی ایک پولیٹیکل نون لیگ کے لیڈر کے طور پہ بات کی ہے. انہوں نے وزیر داخلہ کے طور پہ ایک ذمہ دار عہدے پر رہتے ہوئے بات کی ہے. تو کیا اگر یہ جو ہے یہ دونوں افراد وقار اور خرم ان کی اگر وہ غائب ہیں اور ان کو تک ایکسیس نہیں دی جاتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کڑیاں کس طرف جائیں گی, یا اس میں وہاں پہ ان کی مقامی پولیس کی انوالومنٹ بھی شامل ہے؟ دیکھیے رانا صاحب, اگر سچی بات مجھ سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اس میں سنجیدہ نہیں ہے. اگر سنجیدہ ہوتی تو فوری طور پہ کینیا کے وزیر اعظم سے جب بات ہوئی تھی اس وقت 1-2 لیٹر ان کو چلے جاتے کہ جناب یہ 2 بندے ہمیں مطلوب ہیں, یہ ہمارے حوالے کیے جائیں تاکہ ہم خود تفتیش کریں. آپ کو یاد ہوگا بے نظیر کا قتل ہوا تھا تو اقوام متحدہ سے ایک ٹیم آئی تھی جس کا جو ہے وہ لوگوں نے اعتراض بھی اٹھائے تھے, سارا کچھ کہا تھا, لیکن انہوں نے اپنی تفتیش بھی کی اور اپنی رپورٹ بھی دی, لیکن وہ بدقسمتی سے رپورٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی, پبلک نہیں ہو سکی, کیونکہ اس وقت جن کی حکومت تھی انہی کی وہ محترمہ تھیں, اس لیے انہوں نے نہیں پبلک کرنے دی. بہرحال بھی ایک ماضی کا حصہ ہے. میں کہتا ہوں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ جو اب جس طرف کھیل چلا گیا, جس کا آپ نے 2 بندوں کا ذکر کیا, جس میں ایک ناصر ملک کا آپ نے کہا کہ اس ناصر بٹ نے, اور ناصر بٹ کے ساتھ اس نے کہا تھا اس سے سپاری اس نے دی ہے, مریم کے کہنے پہ دی ہے. اب اس پہ تو یقین کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا, یہ ان کی رائے ہے نا, کچھ بھی غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اب تک جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں ان کی اپنی ذاتی خواہش ہوتی ہے. آئین اور قانون کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ میری ذاتی رائے ہے. اب کیونکہ وہ پنجاب کے صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے, اور ساتھ ساتھ عہدہ بھی ہے ان کا وزیر داخلہ, اس لیے اس بات کو نہ بھولا جائے کہ وہ پنجاب کے جو ہیں صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے. لیکن بات پھر ایک جو میں بات ختم کروں گا کہ جہاں کہیں بھی کوئی کیس ہو, کرمنل معاملات جہاں ہوتے ہیں, میں نے بھی کرائم رپورٹنگ تھوڑی بہت کی ہے اس لیے مجھے اندازہ ہے, سب سے پہلے اس وقوع کے بینیفیشر, جس طرح میں نے پہلے ایک بار بھی یہ بات کی تھی, بینیفیشر اور ان کے مخالفین کے تفتیش کا آغاز ہوتا ہے. یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. لیکن ایک قتل ہوا ہے, یہ تو حقیقت ہے. اب قتل کیا کس نے, پہلے تو اس بات کا تعین کیا جائے نا کہ قاتل ہے کون. اب قاتل سے کروایا کم کس نے, یہ جب قاتل پکڑا جاتا ہے اس کے بعد ہی اس کی باری آتی ہے. لیکن پاکستان میں یہ ہو رہا ہے دونوں طرف سے ہی, جو آپ نے 3-4 واقعات سامنے لائے ہیں, دونوں طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ قاتل کو تو نہ پکڑو, قاتل نے تو جو کیا چھوڑیں اس کو, دفع کریں, مٹی پاؤ. لیکن ان میں جن لوگوں نے کروایا ہے جو ثابت بھی نہیں ہوتا ابھی تک, ان کو پکڑ لیں, آپ ان کو پکڑ لیں, اس کو کیس میں ان کے خلاف کیس کر دیں اپنی خواہش کے مطابق. اب تینوں طرف سے اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں. یہ اصل میں ارشد شریف کے قاتلوں کو پکڑنے سے زیادہ اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں. یہ اس سے زیادہ سخت جملہ میں کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. وہ جس طرح پروپوگنڈا آپ سمجھ لیں کہ پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے, دونوں اطراف سے کیا جا رہا ہے. ارشد شریف کے قتل کے بعد یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ ایک بہت بڑا سوشل میڈیا پر پروپوگنڈا کمپین شروع کی گئی. اس پروپوگنڈا کمپین میں آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا, اس کا پروپوگنڈا سوشل میڈیا پہ اس وقت بہت
جو ہے نا وہ مضبوط ہے, ان کی ایک پوری 5ویں پشت کی ابلاغی سپاہی جو ہے نا وہ وہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں. اس کے علاوہ وہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے, اور ان کا پروپیگنڈا سوشل میڈیا کی حد تک بہت مضبوط ہے. اس میں یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ارشد شریف جب دبئی میں تھے اور اس کے بعد جب وہ کینیا میں گئے ہیں تو کسی بھی شخص کو پتہ نہیں تھا, ایون ان کی فیملی کو بھی نہیں پتا تھا. ان کی بیوی کو جب بتایا گیا کہ وہ کینیا میں ان کو قتل کر دیا گیا تو ان کے لیے نئی بات تھی کہ وہ کینیا میں تھے, وہ تو سمجھ رہی تھی کہ دبئی میں تھے. حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں, ان کا بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطہ تھا. وہ جو اب انکشافات ہو بھی رہے ہیں, چیزیں سامنے آ رہی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کی کینیا میں موجودگی کا کسی کو پتہ نہیں تھا, جو کہ سوشل میڈیا پر بہت ہائی لیول پر کمپین کی جاتی تھی کہ کسی کو پتہ نہیں تھا. اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں ثبوت کہ وہ وہاں پر کینیا میں رہتے ہوئے باقاعدہ ویلاگ کر رہے تھے. اب اس ویلاگز میں, ان کے ویلاگز میں, ان کے ماضی کے ویلاگز دیکھ لیں, اور جو کینیا کے اندر انہوں نے رہ کر چند ایک ویلاگز کیے ہیں, اس میں ان کا بیانیہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے, یا جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے, جو عمران خان کا بیانیہ ہے, وہ ان کا بیانیہ بھی رہا. اور وہ بیانیہ اس لیول کا تھا کہ وہ کہیں ادھر ادھر کی معلومات پہ مبنی نہیں تھا. وہ باقاعدہ اس طرح لگتا تھا کہ ان کا کسی کا پاکستان میں رابطہ ہے, اور وہ ادھر سے خبریں تھوڑ رہے ہیں, خبریں وہ دے رہے ہیں, وہ انکشافات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کسی کا ساتھ رابطہ تھا. دوسرا, وہ ایک صحافی تھے, وہ کوئی گرافک ڈیزائنر نہیں تھے. ان کا ویلاگ باقاعدہ کوئی را نہیں آتا تھا کہ وہ کیمرے کے سامنے بیٹھے اور وہ ہو گیا. ان کے جس طرح ویلاگ کے تھم میل اور ان کی ڈیزائننگ, ان کا پیٹرن جو پہلے تھا اسی طرح وہ ان کا جو کینیا میں ویلاگ ہے ان کا بھی اسی طرح تھا. اور اس کی پچھلی ڈیزائننگ اور موجودہ ڈیزائننگ کو دیکھیں, وہ سیم تھے. کہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کینیا میں جا کے کسی اور کی خدمات حاصل کی ہوں تو وہ ہو. وہ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ ویلاگ بنا کر ادھر جہاں پہ بھی کسی ادارے میں, یا ان کا جو تھے ان کے لوگ یہاں پہ موجود تھے, یا جو انہوں نے ہائر کیے ہیں ان کے, اب یعنی کہ وہ چیزیں سامنے آئیں گی, میں ابھی نہیں بتا سکتا کہ وہ اس لیول تک جو ہے ان کا ویلاگ کی حد تک بھی دیکھا جائے نا, تو ان کے ویلاگ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ویلاگ میں جو انفارمیشن ان کی تھی, وہ بیانیہ ان کا وہی پی ٹی آئی والا بیانیہ تھا. اور ان کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ لوگ ان کے رابطے میں تھے اور ان کو فیڈ بیک بھی دے رہے تھے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا ان کا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں تھا, اور یہ ان کی فیملی کے لیے بھی انکشاف تھا کہ جی وہ کینیا میں موجود ہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا؟ میرا خیال ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے, یہ اس کے کیس سے جڑے معاملات کو آگے بڑھانے کے حوالے سے مددگار ثابت نہیں ہو سکتی. یہ ماضی ہو گیا, کس کو پتہ تھا کس کو نہیں پتہ تھا. میرے علم میں تو بہرحال یہ کچھ بھی نہیں تھا, کہاں ہے کہاں نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا, بہت سارے لوگوں کے رابطے میں بھی ہوگا, لیکن ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے جو قتل ہوا ہے اسے ہمیں تکلیف بھی ہے, ہمیں دکھ بھی ہے. اور جو اس کے کیس کے قاتلوں کو گرفتاری کے حوالے سے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ تشویشناک ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ سیاست کی جا رہی ہے, پسند ناپسند کی بنیاد پہ معاملات کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے. جس طرح ارشد شریف جیسے ایک پرامن اور محب وطن شخص کے خلاف 16 FIR غداری کی اور بغاوت کی درج کروائی گئیں, یہ کنہوں نے کروائیں؟ کون ہے؟ کبھی سامنے آئیں گے کوئی؟ یہ کنہوں نے کروائی تھی اور کیوں کروائی تھی؟ کیا جھوٹی FIR درج کی جا سکتی ہے؟ آپ کسی کی تھانے میں جا کر درج کروا کر دکھائیں, لیکن پھر غداری کی اور پھر بغاوت کی مقدمے کی 16 FIR. اور اب آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے. اس کے علاوہ اب آپ کو عمران ریاض کے اوپر جس کا قتل ہوا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں. دبئی میں جاتے ہوئے ان کو گرفتار کر لیا گیا, ان کے اوپر جھنگ میں کہاں FIR, وہ 5 دن پہلے میں اس کا بات ملی ہے جھنگ سے, بہت ساری FIR ہوئی ہیں. وہ بندہ عمران ریاض کی میں بات کرتا ہوں, وہ نہیں ڈرا. اس کے علاوہ اسطور ہیں نہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں سارا کچھ ہوا؟ اچھا دوسری بات, آپ کیا چاہتے ہیں ان کا بھی قتل کر دیا جائے؟ شریف کے قتل سے 5 دن پہلے کی میں بات کرتا ہوں, سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی کمپین ہوئی کہ عمران ریاض کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ 5 دن پہلے وہ دھمکیاں کہاں سے آئیں؟ اور دوسری بات کہ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ عمران ریاض نظریات مختلف ہو سکتے ہیں, سارا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن عمران ریاض کی فیملی ایک ایسی فیملی ہے کہ مذہبی لحاظ سے کٹر مضبوط, اس کے والد صاحب کی اتنی اخلاقی جرات کے مالک ہیں کہ ان کی مثالیں محلے داروں کے علاوہ ان کے پوری فیملی کے لوگ دیتے ہیں عمران ریاض کے والد صاحب کے حوالے سے. اب عمران ریاض کی فیملی کی تصویریں جو ہیں, ان کی بیوی کی, ان کے بچوں کی تصویروں کے ساتھ وہ سوشل میڈیا کے ساتھ شیئر کی گئیں کہ جی یہ ہمارا سپوت ہے اور اس کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی فیملی کی تصویریں شیئر کرنے کی کیا ضرورت تھی اس موقع پر جب اس کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. یہ ایک سوشل میڈیا پر جو اس طرح کی کمپینز شروع کی جاتی ہیں, یہ وہ ایک سمجھ لیں کہ وہ بہت ساری شکوک و شبہات بھی پیدا کرتی ہیں. اب
ارشد شریف کیس جو ہے وہ اس کی گتھیاں ہماری دعا ہے کہ یہ سلجھیں, ہمارے جو انویسٹیگیٹرز وہاں پہ پہنچے ہیں وہ اس معاملے میں انویسٹیگیٹ کریں اور اصل حقائق تک پہنچ سکیں, اور جو مزید اس حوالے سے چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے. بہت بہت شکریہ.